ارے ہم چاہنے والے ہیں آپ لوگ، رضا کے چاہنے والے کتنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول رہے ہیں؟ رضا کا چاہنے والا ایک شان رکھتا ہے، رضا کا چاہنے والا ایک شان رکھتا ہے، ہمیشہ حق بات باطل کے منہ پر بول دیتا ہے، ہمیشہ حق بات باطل کے منہ پر بول دیتا ہے۔ اور یہ بکری آپ کی ہے، اس کو لے جائیں میرے آقا، یہ بکری آپ کی ہے، اس کو لے جائیں میرے آقا۔ جنگل سے شیر اچھل کر بول دیتا ہے، جنگل کا شیر زبان سے اچھل کر بول دیتا ہے، ہر ذرہ کمالات پیغمبر بول دیتا ہے۔ حضرات، اب نافیہ شعر و شاعری کے بعد ہم میدان خطابت کی جانب رخ کرتے ہیں۔ بحمداللہ یہ پروگرام بڑی آبوتاب کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ کے سکون و ثبات اور سنجیدگی اور وقار نے اس محفل کے وقار کو دوبالا کر دیا۔ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے اس جلسے کے دو عظیم مقرر جو اپنے زور خطابت کے ذریعے سے آج ہمارے دلوں کو تڑپائیں گے، ہمارے لہو کو گرمائیں گے، ہمارے احساسات و جذبات کو جگائیں گے، اور ہمارے خوابیدہ مقدر کو جگانے کے واسطے جو آج ہمارے اور آپ کے بیچ تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد نیر اعظم اشرفی بانی و سرپرست اسلامک انفارمیشن کی بارگاہ میں معاوضہ پیش کرتے ہیں۔ بحمداللہ انہوں نے کافی کم مدتوں میں، کافی کم سالوں میں پورے حیدرآباد کی سرزمین پہ تصنیف و تالیف، تقاریر و خطابت کے ذریعے سے جو اپنی شخصیت کا لوہا منوایا ہے، اس میں کسی کی بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حضرت کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، میں ان کی تعریف کر کے میں ان کی شخصیت کو اجاگر کرنا نہیں چاہتا، بلکہ حضرت جو ہی ڈائس پر منبر نور پر تشریف فرما ہوں گے، ان کی گفتگو سے بخوبی آپ معلوم کر لیں گے کہ حضرت واقعی کسی مفتی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہم ایسی بارگاہ میں معرضہ پیش کرتے ہیں خطابت کے واسطے، جو اپنی تقریر کو، جو اپنی خطابت کو دلائل و براہین سے پر کر کے بیان کیا کرتے ہیں۔ میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نیر اعظم اشرفی صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں، فقط ان دو مصروں کے ساتھ کہ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ حضرات کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر! ارے بھیا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جشن غوث الورا کانفرنس! فیضان شاہ سمرہ! فیضان حضور سیدی اعلی حضرت! جشن غوث الورا! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے بیٹا، گپ شپ کر کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تم نے، سلام کا جواب زور سے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا اجر کیا ملے گا کہ
دیکھ لیں. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكملين أجمعين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے پورا مجمع درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجمع کافی جوش میں ہے لیکن ہوش میں آنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. اس پاک کو اگر کسی نے پچھلے زمانے میں بے وضو پکارا ہے تو اس کے سر کا بال گر گیا تھا. اس لیے بڑے ادب کا مقام ہے کہ کہیں ہم لینے کے دینے میں نہ پڑ جائیں. ادب بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ویسے فیضان موسلادھار ہو رہا ہے، اس کو لوٹنے نہیں لوٹنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک آپ کے جذبہ کو سلامت رکھے. وہابی لوگ یہی تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جو مانگا کہاں ملا. یا غوث المدد، تم نے کہا مدد کہاں ہوئی. وجہ یہ ہے مدد ہوتی ہے، لینے والے کو جب احساس مدد نہیں ہے تو اعتراض کرنے والے کو کہاں سے ہوگا. سب سے بڑی مدد یہ ہے ہم پر اور آپ پر کہ ہمارا ایمان سلامت ہے، ہمارا عقیدہ سلامت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میرے ہیں، ہم ان کے ہیں. آپ کا جب عقیدہ مانگنے کا ہے ہی نہیں تو وہ تیرے نہیں، وہ آپ کو دکھے گا بھی نہیں، ملے گا بھی نہیں. لیکن سنیوں، آپ کو توجہ اپنے پاس رکھنی ہوگی، کیونکہ آج کھلے عام کلمہ پڑھنے والوں سے بھی آپ کو مقابلہ کرنا ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ پر، آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا بولنا چاہ رہا ہوں، آپ کے پرسنل لا پر، کبھی وندے ماترم کے حوالے سے، کبھی UCC کے حوالے سے. یہ ساری باتیں کلمہ پڑھنے والے نہیں بول رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. کس سے لڑو گے؟
لیکن خدا کی قسم قادری طاقت وہ طاقت ہے کہ میرے امام سے پوچھو، قادری کر قادری رکھ، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ بڑی طاقت ہے اس میں، لیکن اس کو آپ کو محسوس کرنا ہوگا۔ آپ اپنے احساس کو اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ یہ عظیم پونجی ہے۔ جشن غوث الورا کانفرنس ہے یہ۔ ہم ان کے اعتراض پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور نہ دیں گے کبھی انشاءاللہ، لیکن ہم موقع بھی نہیں دیں گے ان کو بولنے کا، یہ بھی ہمیں وعدہ کرنا ہے۔ ہم اپنی بہو کو نہیں ستائیں گے تو بازو والے رشتہ کرنے سے کیوں کترائیں گے؟ بہو کو ستا کر 5 وقت کی نماز پڑھنے والا سسر کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ ماں کو تکلیف یا ساس کو تکلیف دینے والی بہو کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ غوث پاک کا فیضانی پہلو نہیں ہے، یہ قادریت نہیں ہے۔ قادریت یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے، جو جس کا جس طرح سے پوزیشن ہو وہ پوزیشن اسے ملنا چاہیے۔ آج کی عظیم الشان کانفرنس سے پیغام لے کر اٹھو، مجھے تیری محبت پر شک نہیں ہے، تیری اللہ کے ولیوں سے وابستگی پر شک نہیں ہے، لیکن احساس وابستگی پر ضرور شک ہے۔ میں ان کی طرح جملے نہیں بولوں گا، لیکن پیارے یہ بات کھلے عام بول سکتا ہوں کہ تم مجھے واعظ اور مقرر کی حیثیت سے مت سنا کرو، تم ایک مقرر اور خادم کی حیثیت سے سنو گے تو انشاءاللہ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر تیرے کو چیرتے ہیں، تیرا آپریشن کرتے ہیں، ایسے چیرنے والے اور آپریشن کرنے والے کو تھینک یو بھی بولتے ہو اور پیسہ بھی دے کر کے آتے ہو، کیونکہ نشتر لگانے والا دشمن نہیں، وہ چیر کر کے تیرے مادے کو، تیرے پریشانی کو، تیرے زخم کے اندر کی چیز کو ختم کیا اور آج تمہیں سکون ملا۔ یہ بھی جلسہ کر رہے ہیں کیا بھائی صاحب؟ اگر جگہ نہیں تو آگے آ جاؤ یا یہاں بیٹھ جاؤ، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا کرسی خالی ہے، آگے آ جاؤ، اور اگر تکلیف ہو رہی ہے تو گھر چلے جاؤ۔ ہاں، کیونکہ پیغامی اور انقلابی نبی پر ہم نے ایمان لایا ہے۔ عیسیٰ اور موسیٰ کی امت نہیں ہو تم۔ آدم سے لے کر کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، سب توحید کا درس دیے، سب سچائی کا درس دیے، لیکن تم کل کمالات کے مظہر اور کل کمالات کے منبع اس کے امت ہو۔ اس لیے تیرے اندر عیسائیت کا پہلو نہ ہو، تیرے اندر یہودیت کا پہلو نہ ہو، کہ کیوں تم نہ موسیٰ کی امت ہو، تم نہ عیسیٰ کی امت ہو، تم محمد رسول اللہ کی امت ہو، سارے جہان کے وہ رسول بن کر آئے ہیں۔ تیرے ذہن میں آفاقیت ہو، تیرے ذہن میں کھلا پنی ہو رسول اعظم کے حوالے سے۔ محدود ذہنی، تنگ نظری اگر تیرے ذہن میں پلی تو یہ کسی اور نبی کی امت کی شان ہو سکتی ہے، رسول رحمت للعالمین کی شان، امت والی شان نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ سارے جہان کے وہ رسول ہیں۔ غوث پاک کا پیغام میں تمہیں دوں گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں یہ بیچنے لایا ہوں کیلنڈر، لیکن آپ بیچوں گا نہیں، خدا کی قسم۔ آپ کے جذبے کو سلام کر کے شاعر صاحب اقبال کے حوالے کر دیں گا۔ اعلان کرتا ہوں کہ سب ضرور لے جانا ایسے ہی، تم مت غصہ نہ۔ ہاں، کیونکہ یہ بول رہے تھے 20 روپے قیمت ہے، 100 کیلنڈر بچا ہوا تھا۔ اس جلسے میں بولے تھے کوئی تحفہ نہیں لائے حضرت، اب جب تحفہ بولے تو تحفہ کا پیسہ لیا جاتا کیا؟ نہیں لیا جاتا۔ سب لے جانا، لیکن لڑائی نہیں کرنا، کیونکہ میں زندہ ہوں، لڑائی ہوئی تو پھر جلسے نہیں دیتا۔ دھیان رکھیں۔
اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور بات بول دوں، سیکنڈ پیج پہ یہ الہی فیصلے کا خوشنما ہے آئینہ 144 آیت پر مشتمل، وہابیوں کے شعر کے جواب کا میں نے شعر ہی میں دیا ہے۔ بنگلور سے سوال آیا تھا کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو میں نے یہ ہے جواب دے دیا۔ وہ بولے تھے یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، میں نے اسی اشعار میں ایک دم اہل سنت کی طرف سے کہہ دیا نیت نے صاف، یہ الہی فیصلے کا خوشنما ہے آئینہ ہے عقیدہ علم غیب مصطفیٰ کا کہ خدا کر دیا فضل و کرم سے آپ کو بے شک عطا۔ 179 آیت سورہ نمبر 3 کی دے رہی ہے خود گواہی 113 نساء، اور 27 جن تکبیر ہے 24 میں، اور 27 جن یعنی سورہ جن میں آیت نمبر 27 اور سورہ تکبیر میں آیت نمبر 24، ہر دو آیت اس عقیدے کے لیے ہے رہنما۔ اب وہ وہابی یا تو مر گیا ہوگا یا پتہ نہیں، اب نے جواب دیا، 2 سال 3 سال 4 سال ہو گئے الحمدللہ، اس کو یاد کر لیں گے نا میری بخشش ہو جائے گی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آپ یاد کر لیجئے گا۔ یہ ہے تحفے کی حیثیت، تحفہ کیلنڈر کے لیے نہیں دے رہا ہوں، اس کے اندر میرا مشن ہے، اہل سنت کا مشن ہے، وہ یاد کر لیجئے گا۔ جیسے میرے امام نے کہا وہ کتاب لکھے ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے نہیں، اہل سنت کو چلانے کے لیے لکھے ہیں۔ خدا کی قسم آج کی اس عظیم الشان غوث الورا کانفرنس کی انوعیت کو سمجھو۔ 1400 کتاب لکھنے والا امام جس کے لیے عشق اور محبت کے نعرے لگا رہے ہو سنیو، محسوس کرو وہ عشق و محبت کا امام ہے، اسے محسوس کرنے کی چیز ہے، اسے عقیدت میں نہیں عقیدے میں لاؤ، اسے عقیدت میں نہیں عقیدے میں لاؤ۔ امام میرا عقیدے کا مشن ہے۔ سن، جب فتاوی رضویہ آئی، کتاب تمہید ایمان لائی گئی، اعلیٰ حضرت نے اتنی کتابیں لکھی، میرا وجدان نہیں ایمان کہتا ہے امام کا مصطفیٰ جان رحمت ایک مصرع کافی ہے رسول کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے۔ ایک شعر اور پورا کلام چھوڑو، ایک مصرع کافی ہے، لیکن مقبولیت مصطفیٰ اور بارگاہ رسالت میں مقبولیت کا پروانہ اگر مانگنا چاہتے ہیں میرا امام، مانگنا چاہتا ہے میرا امام، تو وہ فتاوی رضویہ، فتاوی فریقہ، تمہید ایمان اپنی کتابیں 1400 کتابوں کو وسیلہ نہیں بنا رہا ہے۔ سمجھ غوث الورا کے کانفرنس کا مقصد کہتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ اے میرے امام، ارے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، خدا کی قسم یہ آپ کی بخشش کے لیے نہیں، ارے آپ کی پڑھنے کی وجہ سے نہیں، اس شعر سے تو دنیا بخشی چلی جائے گی، جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں سب بخشے چلے جائیں گے۔ امام پیش کر دیے ہوتے، سرکار اس شعر کے وسیلے سے بخش دے، نبی پاک آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، تمہید ایمان کا واسطہ، کنز ایمان کا واسطہ، لیکن نہیں، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تم تو کتاب پڑھے بھی نہیں ہو، تم تو کتاب جانے بھی نہیں ہو، انہوں نے کتاب لکھ کر کے بارگاہ غوثیت کو مصطفیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک صرف کھڑے ہو کر کے نعرے بازی یا عقیدت میں چیخنے چلانے کا نام نہیں ہے، غوث پاک ایک مشن ہے، غوث پاک غوثیت ایک تحریک ہے۔ ہم لوگ صحیح ایکسپلین نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ان بدتمیزوں کو بھی موقع مل رہے ہیں۔ غوث پاک کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ہم آج چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے تو بولیں گے ہی، لیکن آج ان لوگوں کی زبانی ہم بتانا چاہتے ہیں غوث پاک کا اسٹیٹس، جو لوگ ان کی نسلیں ان لوگوں کی کتابوں سے، جن لوگوں کے لکھنے والے کی یہ لوگ نسلیں ہیں، وہابیت جہاں سے آئی ہے، توجہ دیجئے گا، ابن تیمیہ سن 700 ہجری، اس کا شاگرد ابن کثیر، ان دونوں سے متاثر ہونے والا محمد ابن عبد الوہاب نجدی، کسی بات کی جب تحقیق ہو بڑی توجہ سے سنیے گا، ان سے متاثر ہوا ابن عبد الوہاب نجدی، اور ان سے متاثر ہوا انڈیا میں اسماعیل دہلوی، اور ان کی
دو رخی اور دو سیاسی اولاد جسے وہابی یا دیوبندی کا ہوا. آپ اسے توجہ سے سنو, نعرے مت لگانا. اب میں بول رہا ہوں, بڑی توجہ سے سنو. نعرہ لگانا ہو میرے سینٹر چلے جانا, خوب نعرہ لگا. اب توجہ سے سنو. پورا انٹروڈکشن کرا دیا. ابن تیمیہ ان کا مرکز ہے. ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر, ابن قیم, یہ ان سب کو ابن چاہیے. ہمیں ابن رسول چاہیے. توجہ دیجیے گا. ابن رسول کے حوالے سے بڑی پوائنٹ کی بات کہہ رہا ہوں. آپ ایکسپلین نہیں کیا, اس لیے ان لوگوں کو موقع مل گیا. توصیف الرحمان بھی جاہل ہے, معراج ربانی بھی جاہل ہے, ذاکر نالائق تو بدر ہو گیا. میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا لیکن چلا گیا. توجہ دیجیے آپ, یہ جاہل ہے, جانتے نہیں ہے کچھ. کیونکہ یہ اگر جانتے تو ان کی اصلوں نے کیا کہا ہے. غوث کی بارگاہ میں سنیے, میں عربی ٹو عربی بول دے رہا ہوں. والیوم 12 12ویں جلد میں البدایہ والنہایہ, جو ابن کثیر کی اتنی اوتھنٹک کتاب ہے, جو اوتھنٹک ہونے میں سارے مکتب فکر کے لوگ خاص طور سے وہابیہ اور اہل حدیث سے خوب مانتے. اہل حدیث سے خوب مانتے. 12ویں جلد ہے, اور اس میں غوث پاک کو اپنی اس عظیم الشان کتاب کا, توجہ دیجیے گا, اس نے اپنی اس عظیم الشان کتاب کا غوث پاک کو عنوان بنایا. الشیخ عبد القادر الجیلانی, یہ عنوان بنایا. اب عربی سنو. هو ابن ابی صالح ولد 70 و400. اب سمجھ گئے ہوں گے, اب آگے پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے. دیکھیے گا, توجہ دیجیے گا. جب کوئی محقق, اور ابن کثیر وہ محقق ہے, تم ایک دم زندگی بھر تک اس کو رکھ لینا. جو بھی غوث پاک کے حوالے سے کسی بھی زاویے سے اعتراض کرے, کہہ دینا اپنی اصل کی خبر لے. وہ کیا کہہ چکے ہیں, تجھے خود نہیں معلوم کہ تیری اصل کیا ہے. نسل پر فخر ہونا محسوس کر رہا ہے. کس بیس پر وہابیت کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو وہابیہ کہہ رہا ہے. کس بیس پر وہابی کہہ رہا ہے, محمد ابن عبد الوہاب نزدیک کی بنیاد پر نہ. وہ کس بیس پر چلاتے چیختے تھے, ابن تیمیہ اور ابن کثیر کی بنیاد پر. دیکھ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے, تو سالانہ فاتحہ دے کر قادری نہیں بن سکتا. تو ایک دن صرف فاتحہ کا نظر نیاز پیش کر قادری نہیں بن سکتا. تجھے قادری بننے کے لیے احساس قادریت غوث اعظم کا احساس کرنا ہوگا کہ انہوں نے پیدا ہوئے تو اپنی زندگی کیا کیا, بچے سے پڑھے کیا کیا, ماں کے ساتھ کیا اس نے سلوک کیا. اے نوجوان, تو اپنی ماں کو ستاتا ہے. اے نوجوان, تو اپنی بیویوں کو ستاتا ہے, پھر بھی قادری لکھتا ہے. نہیں, تو قادری لکھتا ہے تو قادری لکھنے کے لیے قادریت تیرے پاس ہونی چاہیے. ارے سن, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تو مانتے ہی ہے, غیروں نے کیا مانا ہے فرماتا ہے. وہ ابن کثیر کہتا ہے, مجھے چونکہ عجیب سا لگتا ہے, اس نے ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ لکھ دیا ہے. ویسے تحقیق کی دنیا میں سنو, یہ کہتا ہے کہ سمع الحدیث وتفقہ علی ابی سعید المخزومی. کیا اسٹیٹس سنو, خدا کی قسم مزہ آ جائے گا. یہ اہل حدیث, غوث اعظم اللہ ہے, بندہ نواز اللہ ہے, بے وقوف کچھ نہیں جانتا ہے. واقعی ارے تقریر کے لیے تو ہم نے اتنے شاگرد پیدا کر دیے ہیں کہ تقریر اگر مناظرہ کا نام ہوتا تب تو ہو گیا. پھر یہ چیلنج کرتے ہیں, کلمہ پڑھنے نہیں آتا, عربی ایک لائن پڑھنے نہیں آتی, پھر بھی اس طرف جانا نہیں چاہتا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, غوث اعظم وقت کے مجدد, غوث اعظم وقت کے محدث, غوث اعظم وقت کے جتنے بھی شریعت کے تمام علوم اور فنون اور تمام چیزیں ہیں, ساروں کے کمالات ہیں. توجہ سے سنیے, خود کہتے ہیں ابن کثیر کہ سمع الحدیث, انہوں نے حدیث کی بھی سماعت کی ہے, یعنی حدیث کا بھی علم حاصل کیا. وتفقہ علی ابی سعید الخدری المخزومی, کہ انہوں نے اپنے استاد ابو سعید مخزومی سے فقہ بھی حاصل کیا, یعنی علم شریعت بھی حاصل کیا ہے. توجہ دے رہے ہیں. وکان فیہ تزہد کثیر, لیکن ان پر مشقت عبادتیں کرنا اتنی غالب تھی, علوم ظاہر سیکھنے کے بعد علوم باطن بھی. توجہ دیجئے, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن کثیر, جن کی یہ ناخلف اولاد, ناخلف کی بھی ناخلف اولاد, کیونکہ جو اصل سے نہ جڑا رہے وہی تو ناخلف ہے.
اصل نے غوث اعظم کی شان میں یہ جملے کہے کہ وہ وقت کے محدث بھی ہے، وہ وقت کے فقیہ بھی ہے، تو کیسا ہے کہ بڑے پیر کا لفظ بول کر یوٹیوب پر دیکھ یہ توصیف الرحمان یا معراج ربانی، ان کے بڑے پیر، ان کے بڑے پیر، ان کے بڑے پیر۔ ابے ظالم، حدیث کا علم حاصل کرنے والا صرف میرا ہوگا یا ہر کلمہ پڑھنے والے کا ہوگا؟ ہر کلمہ پڑھنے والے کا ہوگا۔ سنیوں محسوس کرو، یہ غوث اعظم وہ ہیں جن کو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ تم اپنے عمل سے بتا دو کہ جب غیروں نے بھی ان کو تسلیم کیا تو ہم صرف سالانہ نعرہ نہیں، یہ تو ہماری توحید کا عنوان بنے گے، یہ تو ہماری رسالت کا عنوان بنیں گے، اس لیے کہ انہوں نے حدیث بھی حاصل کی ہے، فقاہت بھی حاصل کی ہے، شریعت کی سارے علوم حاصل کیے ہیں۔ اٹھا پیارے ہسٹری اور اٹھا ان کے لائف اور ان کی ہسٹری اٹھا۔ 18 سال کی جوانی ہے، 18 سال کی جوانی ہے۔ محسوس کرنا جو 18 سال سے نیچے ہو وہ بھی، اور 18 سال کے اوپر ہو وہ بھی، جو 18 سال کے درمیان ہو وہ بھی۔ توجہ دینا، 18 سال کی جوانی ہے۔ ایک بوڑھی ماں کو سب سے پہلی بات یہ کہ 60 سال کی عمر پاک تھی تو غوث پاک پیدا ہوئے، 18 سال اس میں ملائیں گے تو کتنی عمر ہوگی ماں کی؟ 70 اور پلس 8 78، 2 کم 80، 2 کم 80 میں بوڑھی تو کہہ سکتے ہیں نا ماں کو، اور 18 سال کے جوان بیٹے کی کتنی ضرورت ہوتی ہوگی؟ اسی کو بولتے ہیں عصائے پیری، بڑھاپے کا سہارا، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن سن، تو ایک جلسے میں حق کے قادریت ادا کرنا چاہتا نہیں، غوث اعظم ہے، اچانک کہتے ہیں ماں میں شریعت سیکھنے کی خواہش رکھتا۔ سبحان اللہ۔ آج کا بیٹا اگر ہو تو مفتی نہیں پورا معاشرہ کوسے گا، ایک بوڑھی ماں کو چلا گیا چھوڑ دے، چاہے کچھ بھی آپ حاصل کرنے جاؤ، لیکن سن، خدا کی قسم مادرزاد ولی ہے وہ، یہ ہماری طرف توجہ، مادرزاد ولی ہے۔ مادرزاد ولی بولے تو پیدائشی پیٹ ہی میں تھے تو ولی، 18 پارے کا قرآن پیٹ کے اندر ہی یاد۔ غوث پاک، اچھا 18 کی بھی عظیم کی دیکھیے، جب عمر 18 سال کی ہو رہی ہے تو ماں سے جب کہا تو ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا ایسے بڑھاپے میں کوئی بیٹا چھوڑ کر جاتا ہے ماں کو، نہیں، سینے سے لگا۔ قادریت سمجھ، سالانہ اور روزانہ کا پہلو سمجھنا، ہر روز غوث پاک کا نام تیرے گھر میں ہونا چاہیے۔ جھنڈے لگانے سے غوثیت کا حق ادا نہیں ہوگا، وہابیت کو جلانا یہ تو ہو سکتا ہے، وہابیت اور سنیت کی شان تو ہو سکتی ہے، وہابیت کو جلانا ہو سکتا ہے، غوثیت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حق ادا کرنا ہو کبھی تکبیر تحریمہ مت چھوڑنا، حق ادا کرنا ہو کبھی ماں کے پاؤں کا چومنا مت بھولنا۔ دیکھ غوث اعظم ہے، جب مانگتے ہیں وہاں جانا چاہتا ہوں تو ماں نے سینے سے لگا کہا بیٹا نانا کی شریعت کی بات ہے تو جا۔ اور جب جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا سن لے، تیرا ایک چھوٹا بھائی ہے، تیرے باپ نے 100 رکھے ہیں، 100 دینار، 50 تو لے لے، 50 بھائی کے لیے رکھ دے۔ اور سی دیتی ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو ایک جملہ کہا، اے ماں، ایک عظیم الشان خانقاہی تصور میں، ولایت کے مرکز میں، معرفت کے منبع سے، ایک ذمہ داری کے اسٹیج سے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ بصیر و شہید خدا کو جان کر، شاہد و ناصر و حاضر رسول کو مان کر، ماں یہ میسج تمہارے لیے خاص ہے، سن، آج تیرا بیٹا سعودی عرب جاتا ہے، آج تو اپنے بیٹوں کو جب پیدا کرتی ہے تو کہتی ہے بیٹا صحت کا خیال رکھنا، ٹائم پہ کھانا کھانا، کبھی بھولنا نہیں، خیریت بھی اگر پوچھتی ہے کھانا کھائے، بس یہی صحت صحت صحت۔ لیکن دیکھ غوث کی ماں کو سن، اور قادری ہے تو محسوس کر، قادری ہے تو محسوس کر، کہتی ہیں بیٹا جا رہا ہے جا، لیکن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ زندگی کے ہر لمحے میں کٹھن سے کٹھن مرحلے تمہارے پاس آ جائے، جھوٹ نہیں بولنا، ہر حال میں سچ بولنا۔ بیٹے نے کہا ماں میں آپ کو وچن دیتا ہوں، میں آپ
دیکھا ایک ماں اور بیٹے کے درمیان ایسی عظیم الشان گفتگو ہو رہی تھی. رب کو کیسے گوارا ہو سکتا کہ ایک ماں اچھی تلقین کرے اور میں توفیق نہ دوں؟ چلے جب راہوں میں کیا ملا؟ تم نے ڈاکوؤں کے قصے کو اور ڈاکوؤں کو ولی بنانے، ان کو ایمان دینے کی بنیاد پر نعرے تو خوب لگایا، لیکن تم نے سمجھا کہ ان ڈاکوؤں کو کس چیز نے ایمان دیا، کس وجہ نے ایمان دیا؟ آج تمہاری ماں کی دعا میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ ہماری ماں کی آواز میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ ارے ماں جب آنچل اٹھانا چاہتی تھی تو رب کہتا تھا مت اٹھا، اٹھانے سے پہلے میں دے دوں گا. یہ ہوا کرتا تھا. لیکن دیکھ جب یہ کہا گیا تو سب کچھ سچ بولے. کہا بھی ڈاکوؤں نے تم نے سچ کیوں کہا؟ تم کو ڈر نہیں لگا؟ کہا ڈر جس سے لگنا تھا اس سے تو لگا اور لگتا رہے گا، اور ایک سے ڈرتا ہوں کسی سے نہیں ڈرتا، ایک سے ڈرتا ہوں کسی سے نہیں ڈرتا. سنیو تم اپنے جذبے کو سلامت رکھو، جذبات کی آندھی میں مت جاؤ، اس لیے کہ آج تمہیں ہر چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے. میرے امام کو 100 برس ہونے والا ہے گزرے ہوئے، لیکن ہر دن لگتا ہے کہ امام کی ضرورت ہے، ہر لمحہ لگتا ہے احمد رضا کی ضرورت ہے. پیارے وہ ضرورت کیا ہے؟ ان کے مشن ہے، ان کی تعلیمات ہے، ان کی افکار ہے، ان کے نظریات ہے، بدعات و منکرات کی تردید ہے. اگر ان کے نظریات آج بھی تمہاری تلوار بن جائے تو خدا کی قسم یہ 5 سال کی لمیٹڈ حکومت تمہیں کبھی بھی اقصی سول کوڈ یا UCC کے حوالے سے تھوپنے کی سازش نہیں کر سکتی. اور یہ وہابیت کا تو سر قلم کر ہی دیا ہے احمد رضا نے. دل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقمار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. کل کے رضا کہا گیا ہے، کل کے رضا، رضا نہیں پیارے، رضا سے پیار کرو، لیکن دشمنوں کو سیر کرنے کے لیے کل کے رضا اٹھاؤ. کل کو بولتے ہیں اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھاؤ، اعلیٰ حضرت کا مشن اٹھاؤ، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اٹھاؤ. ارے انہوں نے جو پیدا کیا اپنے بیٹے کو، میرے پیر روشن ضمیر سیدی شاہ مختار اشرف الجیلانی قدس سرہ النورانی، انہوں نے نماز جنازہ امام کا پڑھایا، مفتی اعظم کا پڑھایا. خدا کی قسم میرے والد کو اللہ سلامت رکھے، مفتی اعظم کا جس دن انتقال ہوا ہے میرے والد نے میرا نام صرف نیر رکھا تھا، ماں نے کہا نہیں اعظم ایڈ کر دو. اللہ پاک سلامت رکھے. توجہ دیجئے گا، مفتی اعظم شدی سنگٹھن کا مسئلہ آیا تھا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ غوث پاک کا مشن کیا ہے، غوث پاک کا نظریہ کیا ہے. جو لے کر کے جاؤ تو خدا کی قسم انتظار مت کرنا کہ تمہیں تمہاری بیٹیاں سلام کریں، تمہیں تمہارے بھائی سلام کریں، تمہیں تمہارے چھوٹے سلام کریں. تم خود سلام کرو گے، کوئی جواب دے یا نہ دے تیرا رسول تجھے جواب دے گا، فرشتے تجھے جواب دیں گے. تو اپنی اولاد، تو اپنے چھوٹے، تو اپنے سامنے والے کے سلام کے جواب کا انتظار کرنا نہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف رکھتے ہیں، سبحان اللہ. تو جب عاشق ہو تو تشریف مصطفیٰ رکھتے ہیں، سلام کر مصطفیٰ جواب دے. مشن سمجھ. مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کے رضا، توجہ دیجئے گا، کل کے رضا، رضا سے محبت کرو لیکن ضرورت کل کے رضا کی ہے. آج رضا کا مشن، رضا کا قلم، رضا کا کل کی یہ محسوس کرو. کیا مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب آج حکومت ہند کی بات کی جا رہی ہے، حکومت ہند نے یہ کیا وہ کیا، ہم اس طرف نہیں، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں میرا امام ایسی ذات کو پیدا کیا، ایسی ذات کو پیدا کیا کہ کرفیو لگی ہوئی ہے، پھر بھی مفتی اعظم نے مسجد میں جانے سے اپنے آپ کو روکا نہیں. وہ خدا کی عبادت، احکم الحاکمین کی عبادت، وہ انبیاء کی عبادت نہیں، وہ وندے ماترم نہیں، وہ بھارت ماتا محبت کے اعتبار سے اگر کیے بھی ہوں گے قبول، ہمیں تو ان کی تعلیمات میں نہیں ملتا. وہ رب کی عبادت کرتے تھے، معبود حقیقی کی جو عبادت کرتا اور اس میں سرشار رہتا ہے، دشمن بھی ان کی سیکورٹی بن گئی. وہ پولیس جو تعینات تھی، یہ جب جا رہے تھے تو
تو گولی چلانے کے بجائے ان کی حفاظتی دستہ بن گئی. حفاظتی دستہ بن گئی. ہے تمہارے اندر وہ طاقت؟ ہے تمہارے اندر؟ تو تمہارے نعرے میں، تمہاری زبان میں، تمہاری بولی میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ تمہاری بولی میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ میرے مفتی اعظم نے اعلی حضرت کا قلم بن کر اپنے آپ کو پیش کیا. خدا کی قسم دشمن بھی زیر ہو گئے، دشمن بھی زیر ہو گئے. تقویٰ ان پر ناز کرتا ہے. پیارے واقعی اگر تم امام کو پسند کرتے ہو تو واقعی ہم تمہاری پسند پر داد دیتے ہوئے ایک جملہ ضرور کہیں گے کہ ان کا قلم تھامو، ان کا مشن تھامو، ان کے نظریات کو تھامو، ان کا مقصد دیکھو. ارے وہ ایسا تڑپ جاتا تھا ناموس رسالت کے لیے کہ وہ نعرے بازی صرف نہیں، خدا کی قسم توجہ اللہ اور توجہ رسول کی اس منزل پر فائز ہوتا کہ ڈائریکٹ خدا کا فیضان نازل ہونے لگتا تھا. تم نماز چھوڑ دو گے، بعد کہاں سے تمہاری قبول ہوگی دعائیں؟ ماں کو ستاؤ گے، کہاں سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی؟ نہیں. غوث اعظم کا اسٹیٹس سمجھو. یہ غیروں کے حوالے سے میں نے ابن کثیر کے حوالے سے پیش کیا. اب سنو غوث اعظم کا اسٹیٹس. غوث اعظم ایک مشن ہے، غوث اعظم ایک تحریک ہے، غوث اعظم توحید و سنت کے آئینہ دار ہیں. غوث اعظم یہ کوئی صرف 5 انگوٹھی پہن کر ان کو ایکسپلین نہ کرے. غوث اعظم شریعت کی بنیاد ہے، غوث اعظم طریقت کی بنیاد ہے، غوث اعظم معرفت کی اساس ہے، غوث اعظم حقیقت کی وجہ ہے. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں آقا میرے دل میں تیرا. یہ غوثیت ہے، یہ مجدد کا فرمان، یہ مجدد کا فرمان ہے. عقیدت میں شاعر تخیلات پیش کرتا ہے لیکن حقیقت میں امام شریعت پیش کرتا ہے، حقیقت میں شریعت پیش کرتا ہے. آپ شاعروں کی زبان سے جب شعر سنو گے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ اشعار آئے، لیکن میرے امام کے پاس اشعار انتظار کرتے ہیں کہ وہ لائیں، وہ لائیں. اس لیے واردات قلبی، دل پر وارد ہونے والے احساسات کا نام ہدایت بخشش ہے. پڑھو تو فیض ملے، پڑھو تو کرم ہو. اس لیے پیارے آج کا جو مشن ہے سنو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹس، تفسیر روح المعانی پارہ نمبر 22 آیت نمبر 40. سبحان اللہ. تفسیر روح المعانی پارہ نمبر 22 آیت نمبر 40. ما کان محمد، میرے انگوٹھے نہیں اپنے، ما کان محمد. بڑی اچھی بات یاد آئی ہے. میدان محشر قائم ہوگا، بخشے ہوئے جو ہیں ہونے دو. لیکن خدا کی قسم جس نے مصطفیٰ کے نام کو سن کر کے انگوٹھا لگا کر چوما ہوگا، ساری دنیا تلاشے گی کسی اور کو، مصطفیٰ اسے عاشق کو تلاشیں گے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، پارہ نمبر 22 میں ہے. اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی بڑی اچھی عبارت پیش کرتے ہیں. میں عربی پہلے پڑھ دوں تاکہ ان کا قلعہ آٹومیٹک کما ہو جائے اور آپ کی محبت آسانی سے اس کی تعمیر ہو جائے. سبحان اللہ. ان کا قلعہ گر جائے اور آپ کی محبت کا قلعہ آ جائے، آباد ہو جائے. محبت سے سنو. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظہر، جملے پہ غور کرنا، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا. کہ فرماتے ہیں غوث اعظم کہ میں نے رسول اللہ کو ظہر سے پہلے دیکھا، میں نے رسول اللہ کو ظہر سے پہلے دیکھا. اب اگر سر پھیرا ہو تو کہیں گے 500 برس کے بعد رسول اللہ کہاں سے دکھے؟ ہے نہیں. آپ ہم سب تو الحمدللہ ماننے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، اور ماننے والے دلیل نہیں دل سے. سبحان اللہ. لیکن ٹھیک ہے اگر وہ مانتے ہیں تو سنیں. جامع ترمذی حدیث آخری میں آپ دیکھیں، اور بخاری میں بھی یہ حدیث پاک ہے. اللہ کے جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی. جس نے مجھے دیکھا خواب میں صحیح، وہ اس نے مجھے ہی دیکھا.
کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ رأیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا قبل ظہر، ایک نقطہ دے رہا ہوں، ظہر سے پہلے۔ یا غوث آپ نے دیکھا یہ بات، یہی پیش کر دو نا، قبل ظہر کہنے کی کیا بات ہے؟ جواب ملا، مطلب نماز کا اہتمام کر رہا تھا۔ توجہ دیجیے، نماز کا اہتمام کر رہا تھا۔ سنیو، ادھر ادھر بھاگو نہیں، ادھر ادھر جاؤ نہیں، مفتی اعظم یا نیر اعظم کی عبادت نہیں، رب کی عبادت کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تم نے عبداللہ نام رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر تم مسلمان کہلائے ہو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، عبادت اللہ کی ہوگی، تو جب تو عبادت اللہ کی ہوگی، ایمان ہے، تو عبادت کرتا کیوں نہیں ہے؟ عبادت کرتا کیوں نہیں ہے؟ آج سے عہد کر لو کہ میرا غوث مانگیں گے نہیں، آپ کے مشن کو فالو کریں گے، جو ہماری ضرورت ہے پوری کرتے رہیں گے، مانگیں گے نہیں۔ لیکن ہم جب اللہ کے لیے، ہم جب آپ کے مشن کو مانیں گے تو آپ ہماری ضرورتوں کو آٹومیٹک پوری کریں گے، آٹومیٹک پوری کرنا انشاءاللہ۔ اس لیے پیارے محسوس کرو، میں نے ظہر سے پہلے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا دیکھا؟ فقال، آقا نے کہا، اے بیٹے، یا بنیا، اے بیٹے، لماذا لا تتکلم، تم یہ بغداد کے سامنے، بغداد کے لوگوں کے سامنے تقریر کیوں نہیں کرتے، واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ تم سے سیراب ہونا چاہتے، یہ لوگ تم سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں نبی؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ارے تم فاتحہ کیوں نہیں کرتے، نظر نیاز کیوں نہیں کرتے، میرے پاس سلام کیوں نہیں بھیجتے؟ نوٹ کرنا، انکار نہیں ہے، لیکن پیارے تمہارے نبی کا اسٹیٹس عالمین کا اسٹیٹس ہے، عیسائیت اور یہودیت کی طرح اسٹیٹس نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں چھوچا پھوپا ہی کا تو مسئلہ تھا، چھوچا پھوپا ہی کا تو مسئلہ تھا، چھو پھو ایسے ایک دم بالکل تعویذ گنڈے جس کو آپ بولتے ہیں، انکار نہیں ہے، محسوس کیجئے گا، میں اسٹیٹس بتا رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے عیسیٰ کو ویسے ہی معجزہ عطا فرمایا، آنکھ پر ہاتھ دھرتے بینائی آ جاتی، مادرزاد اندھے کو شفا، برس کی بیماری والے کو شفا، کوڑ ختم ہو جاتا۔ تو یہ چھوچا والے نبی آ چکے ہیں، تم محمد کی امت ہو۔ اگر تم چھوچا ہی تیرا دین اور مذہب ہوتا، محمد کو اللہ نہیں بھیجتا، نہیں بھیجتا۔ عیسیٰ کافی تھے، عیسیٰ کافی تھے۔ تم اپنا اسٹیٹس سمجھ، تیری زندگی کا محور شریعت ہے، اور اس میں کاملیت طریقت ہے، اس میں کاملیت معرفت ہے، اور اس میں کاملیت حقیقت ہے۔ تو پہلا اسٹیٹس سمجھو، غوث اعظم کو نبی پاک نے فرمایا، بیٹا لماذا لا تتکلم، تم بات کیوں نہیں کرتے، یہ تم سے سیراب ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ابو جان، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا اعجم، میں اجمی ہوں۔ اجمی بولے تو عربی نہیں ہوں، عرب میں عربی میرے کو نہیں بولنے آتی، توجہ دیجیے۔ تو یہ مجبور نبی کا عقیدہ رکھنے والے سن لے، وہابی جتنی بھی جماعت کے لوگ ہیں سن لے، اور دیکھیں پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر 40 کے تحت تفسیر روح المعانی، آج کی بات نہیں 200-300 برس کے پہلے کے امام کی بات۔ یہ بریلی بریلی کا لفظ بول کر کے خود پھنس رہے ہیں، ارے بریلی تو یہ 100 برس کے ہیں نا جی، قبر تو 100 برس سے پہلے بھی ہے نا، مزار تو 100 برس سے پہلے بھی ہے نا۔ امام بخاری بریلی تھے، امام مسلم بریلی تھے، صحابہ کرام کی قبروں پر جو جایا کرتے تھے وہ سب بریلی تھے، جو قبر پرست بولتے ہیں، اور آپ بھی ان کا جواب دیتے ہیں۔ جواب مت دو، جہالت کو ظاہر کرو، جواب مت دو، یہ جہالت ہے ان کی۔ ارے اعلیٰ حضرت سے بریلی ہے، بریلی سے اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت سے۔ توجہ دیجیے گا، نوٹ کرنا جملہ۔ کہتے ہیں بیٹا کیوں نہیں تقریر کرتے ہو، تو کہا کہ میں اجمی ہوں، میں اجمی ہوں، میں کیسے بولوں، میری زبان میں فصاحت و بلاغت نہیں ہے، یہ تو فصحائے عرب ہے، عرب کے فصیح ہے، بڑے بڑے زبان والے ہیں، ان کے سامنے کچھ ہو گیا تو کیا ہوتا۔ تو آقا اے مختار کل، اے مختار کل، اور سن کر کے نعرہ لگانے والا، ابھی تم نے فردوس رضا صاحب ایک بڑے اچھے کلام پڑھے تاج الشریعہ کے، توجہ دیجیے گا، اس میں ایک عقیدہ تھا، نبی مختار کل ہے، جس کو چاہے جو عطا کرے،
सुभान तो ये अकीदत नहीं, हकीकत है, और अकीदा और शरीयत है। नारे तो तुमने अकीदत में लगाए हैं, लेकिन शरीयत सुन, बरेली की नस्ल है, अहमद रजा की नस्ल है, सुन, मिशन सुन, तवज्जो से सुन, नबी मुख्तार कुल है। आका ने कहा अच्छा तुम अजमी हो, मेरे को नहीं मालूम था, लौट के चले जाना चाहिए। नहीं, आका ने कहा ताल, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद ये नहीं पूछ रहे क्या करने वाले, कहते हैं इफ्ताहफाक, अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोलो। ए पीरों को मानने वालों और ए मुरीदों, अपने पीर के स्टेटस को और अपने पीर को महसूस करना, महसूस करना। और जो तेरा पीर है, सारे फयूज़ो बरकत जहां से भी तुम्हें मिले, मरकज़े फैज़ पीर ही को समझना। लेकिन मरकज़े फैज़ समझने का मतलब यह है कि दूसरे पीर की तरदीद मत करना, दूसरे पीर का रद्द मत करना। सारा फैज़ तुझे तेरे पीर से मिलेगा, पॉजिटिव अंदाज में मिलेगा, निगेटिव रखोगे रखो नहीं मिलेगा। नोट करना। कहती या रसूल अल्लाह, आगे बढ़ते, इफ्ताहफाक, अपने मुंह को खोल। आपने खोला और खोलने के बाद फतला फी है सबआन,